بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سردیوں میں عموماً نمونیا ہو جاتا ہے، جس کو پھیپھڑوں کا ورم بھی کہا جاتا ہے، ذات الریہ۔ یہ ایک خاص قسم کا بخار ہوتا ہے جس میں انسان کے پھیپھڑے متورم ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا باعث ایک خوردبینی جراثیم ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر نزلہ زکام کی حالت میں بعد میں سردی لگنے سے کبھی شدید کھانسی ہو جاتی ہے، خسرہ اور چیچک کے بعد بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ عام طور پر نزلہ زکام کی وجہ سے سردی لگتی ہے۔ کھانسی کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے اور منہ سے جھاگ نکلتی ہے۔ سانس لیتے وقت ناک کے نتھنے ناک کے سوراخ وہ پھول جاتے ہیں۔ یہ بعض اوقات آدھے پھیپھڑے میں، بعض اوقات پورے پھیپھڑے میں، اور بعض اوقات دونوں پھیپھڑوں میں یہ تکلیف ہو جاتی ہے، اور اس میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ سانس وہ جلدی جلدی آتا ہے، لرزہ سے کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے، اور جسم کی حرارت یعنی ٹمپریچر وہ 103 سے 105 تک چلا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار ادویات موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے جو آدمی خصوصاً معالج اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے یا دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ خمیرہ بنفشے کا خمیرہ بنفشہ یہ 5 گرام لے لیں، ٹی اسپون چائے والا چمچ، اور اس میں کچھ 12 سنگا 2 رتی آدھی کالی مرچ کے برابر۔ بھائی کشتے سے مراد ہیں وہ اسٹیرائڈ اور کیمیکل نہیں ہے، بلکہ اس کشتے سے مراد ہے کہ 12 سنگا کو جلایا جائے، یہ کشتہ بن جاتا ہے۔ جلانے کو جب وہ کشتہ کہا جاتا ہے، اور یہ سستا سا ہر دواخانے کا بنا ہوا ہر جگہ پہ مل بھی جاتا ہے۔ یہ آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے۔ خمیرہ بنفشہ 5 گرام چھوٹی چمچ چائے والی چمچ، اور اس میں جب آدھی مرچ کے برابر کچھ 12 سنگا صبح دوپہر شام مریض کو آپ کھلاؤ گے۔ اور اگر درد زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، بے چینی بے سکونی بہت زیادہ ہے، روغن تارپین یہ ہر جگہ پہ مل جاتا ہے۔ روغن تارپین آپ 10 تولہ لے لو، اور کافور دیسی والا 6 ماشا روغن تارپین 10 تولہ اور کافور وہ 6 ماشا، ان دونوں کو حل کر کے، اور یہ جب مکس ہو جائیں تو انہیں نیم گرم کر کے یعنی ہلکا گرم کر کے تو درد والی جگہ پہ مالش کریں، اور اوپر وہ پٹی باندھ دیں۔ اور یہ بیماری سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جب دونوں پھیپھڑوں میں ورم ہو جاتا ہے تو اس کو اکثر اور بیشتر لوگ کہتے ہیں ڈبل نمونیا۔ نمونیا ہے، بس ڈبل نمونیا کیا ہوا؟ تو جب وہ معالج سے مریض ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ آگے سے یہ کہا کہ
مریض کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ڈبل نمونیا ہو گیا. ڈبل نمونیا کوئی نہیں، ایک ہی نمونیا ہوتا ہے بس. تو آپ تارپین اور کافور کی مالش کر کے اوپر جب پٹی باندھ دیں. اور سردیوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، سردی کا خاص خیال رکھیں. ایسے مریض کو سردی نہ لگنے دیں، خصوصاً سردیوں کے موسم میں، سردیوں کے ایام میں. اور ایسے مریض کو پھلوں کا رس پلایا جائے، دودھ پلایا جائے، چائے پلائی جائے. اور جو غذائیں جلد ہضم ہونے والی ہیں وہ پلائی جائیں. دیر ہضم اور ٹھنڈی دواؤں سے پرہیز رکھا جائے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے میتھی دانہ اور السی. میتھی دانہ اور السی 1 گرام، 1 چٹکی. انہیں ابال لیں اچھی طرح ½ کلو پانی میں. جب آدھا پاؤ رہ جائے تو اس کو پون چھان کر شہد جب 1 چمچ 5 گرام مکس کر کے مریض کو 3-4 دفعہ دن میں پلا دے. اس سے بہت جلدی سکون ہو جاتا ہے. بے چینی، بے اطمینانی اور بے سکونی فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ نے جب وہ تیل جو ہے سرسوں کا تیل لے لیں. آپ نے ناک میں بھی لگانا ہے اور ناف میں بھی، اور مقعد کے اندر پخانے کے باہر اور اندر اچھی طرح لگانا ہے. آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ العزیز یہ سرسوں کا تیل لگانے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. اور خصوصاً خشک کھانسی ہو، سرد کھانسی ہو، جو کسی دوائی سے بھی کنٹرول نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے آپ سرسوں کا تیل ناک میں، ناف میں اور مقعد کے اندر اور باہر لگائیں. انشاءاللہ العزیز پھیپھڑوں کے ورم میں، نمونیا میں، ذات الریا میں، بلغمی اور خشک کھانسی کے اندر یہ بہت جلدی افاقہ کر دے گا. بہت جلدی اس سے آرام آ جائے گا. سمجھ آ جائے تو میں جو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.